السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شادی کے لیے راضی کرنا۔ ہمارے معاشرے میں شادی نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے رضامندی۔ بعض اوقات لڑکا اور لڑکی راضی ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے نہیں رضامند ہوتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بدفعلی کا عمل درآمد زیادہ ہو گیا ہے، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، مسائل زیادہ ہو گئے ہیں، پریشانیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں، والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ عمل جو ہے اس کو آپ نے ہرگز ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ اس عمل کی بہت سی شرائط ہیں، بہت سے اس کے طریقہ استعمال ہیں اور کئی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ عمل جو ہے خصوصاً ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جن کے والدین شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی راضی ہوتے ہیں تو لڑکے والے جو ہوتے ہیں، لڑکے کے والدین، ان میں سے بھی کوئی ایک راضی ہوتا ہے، دوسرا نہیں راضی ہوتا۔ مثلا والدہ مان رہی ہیں، والد نہیں مان رہے، دونوں مان رہے ہیں، باقی بہن بھائی نہیں مان رہے۔ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی شادی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، اس کی والدہ مان رہی ہیں، والد نہیں مان رہے، بہن بھائی نہیں مان رہے، تو یہ عمل صرف ان کے لیے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی لڑکی نہیں مان رہی تو اس کے لیے میں عمل کیا جائے تو وہ لڑکی جو ہے وہ رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی، اور اگر لڑکا نہیں مان رہا تو وہ لڑکی کرے گی تو وہ رات میں یا کچھ عمل ختم ہونے میں ایسا ہوگا کہ وہ لڑکے کے والدین آئیں گے اور نکاح کی بات کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں، نہ ہی اس نیت کے ساتھ عمل دیا جا رہا ہے، نہ ہی اس نیت کے ساتھ کسی کو اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف شادی کی رضامندی کے لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے والدین راضی یا بہن بھائی یا کوئی رشتہ دار راضی نہ ہو رہا ہو تو وہ عمل کرے۔ لڑکے والے کے نہیں ہو رہے تو وہ اپنے گھر میں کرے گا، لڑکی والے کے نہیں ہو رہے تو وہ اپنے گھر میں کریں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ اس عمل کی طریقہ زکوٰۃ بھی آخر میں بتاؤں گا۔ اگر کوئی ساتھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، اس کا چلہ کرنا چاہے تو اس کی بھی تمام مسلمانوں کو اجازت ہے، تمام امت مسلمہ کو اجازت ہے، بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ جو کرنا چاہے، محبت کا یہ بہت زبردست عمل ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ 40 دن کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا طریقہ آخر میں بتاؤں گا۔ ابھی چونکہ ہماری بات عمل پہ ہو رہی ہے، عمل کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی بدھ والے دن کوشش کریں، نوچندی بدھ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر نوچندی پہ نہ کر سکیں تو کسی بھی بدھ پہ کر لیں، دوسرے بدھ پہ کر لیں، تیسرے بدھ پہ، چوتھے پہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ بدھ والے دن کسی بھی وقت، جو وقت مناسب ہو اس وقت میں آپ نے کوئی میٹھی چیز لے لینی ہے، جو آپ کو اویلیبل ہو، جو آسانی سے مل جائے وہ لے لیں۔ مٹھائی لے لیں، گھر میں زردہ پکا لیں، حلوہ بنا لیں، کچھ بھی، جو بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو لے لیں۔ بدھ والے دن غسل کریں تازہ، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے یہ چیز دم کرنی ہے اور اس نیت کے ساتھ کرنی ہے، اسی نیت کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اللہ سے اپنے جو عمل کرنا ہے اس کی قبولیت کا، اس میں برکت کا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میں آپ کو کامیاب کریں، کیونکہ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے رجوع الی اللہ بہت ضروری ہے۔ اعمال کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ ضرور رکھا کریں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اس عمل کو آپ نے صرف 140 مرتبہ پڑھ کر اس میٹھی چیز پر دم کر کے جو شخص مان نہیں رہا اس کو کھلانا ہے۔ لڑکی والے کے گھر والے نہیں مان رہے تو لڑکی جو خود ہے وہ دم کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائے گی۔ اسی طرح لڑکے والے کے اگر نہیں مان رہے تو لڑکا گھر سے، جیسے آفس جاتے ہیں، کہیں کام پہ جاتے ہیں، گھر سے غسل کر کے جائے گی اس نیت سے، باہر کوئی چیز لے کے دم کر کے تو وہ گھر والوں کو کھلا سکتا ہے۔ عمل نوٹ فرما لیں۔ سبحانک لا الہ الا انت یا رب،
کل شیء وورثہ ورازقہ وراحمہ۔ اس عمل کو 140 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اس کو پڑھ کے دم کر کے گھر والوں کو کھلا دیں۔ اس عمل کو آپ نے مہینے میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر بہت جلد آپ کام چاہ رہے ہیں، بہت جلد ہو جائے، تو ہر بدھ کو یہ عمل کریں، نہیں تو مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں عمل کرنے کی برکت سے جو گھر والے ہیں وہ مان جائیں گے۔ اس کا طریقہ زکوٰۃ بھی سن لیں۔ اس کا طریقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ سب سے پہلے اس کی نیت کریں، اس عمل کی زکوٰۃ کی ادا کی نیت کریں، اور عشاء کے بعد تازہ غسل کریں عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مسجد میں کر رہے ہیں تو مسجد میں جگہ مقرر کر لیں، روزانہ اسی جگہ پہ کریں، وقت مقرر کر لیں۔ اور اگر میری کوئی بہن گھر میں کر رہی ہے تو اس کے لیے جگہ اور وقت مقرر کر لے۔ تو یہ عمل 40 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنی طبیعت اور اپنے وقت کے مطابق اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس کے دو زکوٰۃ کے طریقے بتا رہا ہوں۔ ایک آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے اس کو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھیں گے، جائے نماز پہ بیٹھ کر پڑھیں گے، وضو کر کے پڑھیں گے۔ اس میں اور کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے، صرف گناہوں سے آپ جو بچتے رہیں گے۔ اور اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کچھ میٹھا لے کر، 1.25 کلو مٹھائی کوئی سی بھی لے کر اس کے اوپر 100 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے اور وہ بچوں کو تقسیم کر دیں گے۔ آئندہ زندگی میں آپ نے کسی کو محبت کے لیے، کسی سے بات منوانے کے لیے اس عمل کو صرف آپ 40 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جس کو کھلائیں گے وہ آپ کی بات مانے گا۔ جو آپ نے ابھی عمل کرنا ہے وہ 140 مرتبہ ہے، زکوٰۃ کے بعد ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عمل کریں گے تو اس کو صرف آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بہنیں اگر عمل اس کو کریں گی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے زکوٰۃ ادا کریں گی، چونکہ 40 دن کا عمل ہے تو جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں عمل کو روک دیں گی، وہ دن آگے بڑھا لیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی میری بہن جو ہے وہ 7 دن کا ناغہ کرتی ہے تو وہ 7 دن بڑھا دیں گی، 40 دن کے بعد 7 دن زیادہ کریں گے اس کو۔ ہمارے تمام اعمال کو شیئر کیا کریں، اور جیسے ہی آپ شیئر کریں تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر پر یا جہاں پہ بھی آپ نے اگر واٹس اپ پہ آپ نے لی ہے تو واٹس اپ پہ شیئر کریں، تو وہاں پہ آپ ہمارے اپنا نام اور شہر کا نام بھجوائیں۔ اور اگر آپ نے فیس بک پہ شیئر کیا ہے تو وہاں پہ آپ اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں، اور اگر آپ نے یوٹیوب سے شیئر کیا تو وہاں پہ اپنا نام اور شہر کا نام بتائیں۔ ادارے میں خصوصی طور پہ دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جو ہمارے ادارے کی خدمت خلق کی نیت سے ہمارے ادارے کی جو چیزیں ہیں، جو پوسٹ ہے، جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل، بہت سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔